types of interfaces are available to a common user these days. In different interfaces को हम जब list down करना शुरू करें तो it's a big number, तकरीबन even it may end up somewhere around number 40, ठीक है. लेकिन हम सिर्फ कुछ को study करेंगे. Those interfaces which you may have come across in the past या फिर those that are actually being used in day-to-day life or that have shown promise फ्रॉम द फ्यूचर परस्पेक्टिव. तो हम सिर्फ उनको स्टडी करेंगे. उसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे उसके अलावा भी लिखे हुए हैं विच फॉर सम वन रीज़न और अनदर वी आर चूजिंग नॉट टू डिस्कस. कमांड लाइन इंटरफेसेस जी हमारे पास बहुत पहले से चले आ रहे हैं. जिस टाइम पे इवन आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी नहीं होता था उस टाइम भी कमांड लाइन इंटरफेसेस मौजूद थे. एक तो ये आपके लिए सिंपलर होते हैं टू क्रिएट. दूसरा इवन फॉर सेट लेट्स से सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ यूजर्स जो विजुअली GUI के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते उनके लिए भी दे मे बी मोर प्रेफरेबल इंटरफेसेस. तो इसका एक जो चैलेंज आ जाता है वो कमांड लाइन इंटरफेसेस का कि सिंस यू हैव टू टाइप ऑल द कमांड्स यू विल नीड टू रिमेंबर द डिफरेंट कमांड्स फॉर ईच स्पेसिफिक टास्क. अब व्हेन यू multiply those different number of commands with the number of different programs that a daily user may use in his routine life तो ये commands याद रखना आपके लिए it becomes a challenge. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया जी. उसके अंदर हमने कुछ बेसिक चीज़ों का सहारा लिया अपना एक इंटरफेस डिवाइस करने के लिए. वन ऑफ देम वाज अ पॉइंटिंग डिवाइस जिसको यूज़ करना था एज एन इनपुट डिवाइस. उसके अलावा हमने कुछ स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस करा दिए ऑन टू द स्क्रीन. उसमें से एक स्ट्रक्चर था जी विंडोज़, दूसरा स्ट्रक्चर था आइकॉन्स और तीसरा स्ट्रक्चर था मेन्यूज़. सो इन चार चीज़ों की मदद से हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया. एंड देन वी सॉ के दुनिया ने इसको बड़ी तेज़ी से एंड यूज़र ने इसको एक्सेप्ट किया और इसको अप्रिशिएट किया. पॉइंटिंग डिवाइसेस की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके पास जो वन ऑफ द इनिशियल थिंग्स जो कि इवन आज भी यूज़ हो रही है दैट वाज द माउस. और उसके अलावा फिर अब उसकी फर्दर जो फॉर्म्स आ रही हैं उनमें पेन डिवाइसेस पेन्स आ रहे हैं जिनसे आप स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करते हैं. फिर आपके पास जी GUI में विंडोज़ थी. तो विंडोज़ बेसिकली एक स्क्रीन का एक पोर्शन या एक कॉन्सेप्ट कह दिया आपने जिसमें आप सब पोर्शंस क्रिएट कर सकते हैं. सो फिजिकल जो LCD आपकी है या डिस्प्ले है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते थे. सो आपने उस डिस्प्ले के अंदर जो पोर्शन था उसके फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन उसकी करनी शुरू कर दी. एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ विंडोज़. विंडोज़ आपको सपोर्ट करती हैं कि आप एक विंडो को क्लोज कर सकते हैं, उसको साइज़ को चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल विंडोज़ ओवरलैप हो सकती हैं. इसके अलावा स्क्रॉल करें तो एक विंडो के अंदर ही जो कंटेंट आपको एक लिमिटेड कंटेंट शो हो रहा था ड्यू टू द साइज लिमिटेशन ऑफ द स्क्रीन अब वो कंटेंट चेंज हो जाता है. यू कैन व्यू एक्सटेंडेड डिटेल्स. इसमें फिर आपके पास एक चैलेंज ये भी आ जाता है कि जब विंडोज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो कैसे मैनेज करेंगे. तो विंडोज़ ज़्यादा हो जाए तो जनरली हम कोई डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं लाइक लिस्टिंग या हम टैब्स में मल्टीपल विंडोज़ शो कर देते हैं. जस्ट लाइक आपके पास ब्राउज़र में अगर आप मल्टीपल टैब्स खोल देते हैं सो वो आपके पास एक इसकी एग्जांपल हो सकती है. उसके अलावा थंबनेल्स हो सकते हैं. थंबनेल से इट इज़ बिकम्स रिलेटिवली ईजियर टू आइडेंटिफाई द विंडो इन द इट्स नेचर सो दैट स्टूडेंट द यूज़र कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक विंडो. ये हमारे पास एक एग्जांपल आ जाती है जिसमें फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ फर्स्ट जनरेशन GUI. ये एक बिल्कुल सिंपल GUI था जिसमें आप कुछ डिस्क्रिप्शन डाल रहे थे, कुछ नोट्स डाल रहे थे. अगर आपने इन्फॉर्मेशन न्यू या डिलीट करनी थी तो आपके पास उसकी शॉर्टकट कीज़ भी इवन अंडरलाइन की हुई हैं. फिर आपके पास नीचे इस डायग्राम में एक वेब ब्राउज़र की इंटरफेस आ गया जहाँ पे डिफरेंट जो आपने रिसेंटली वेबसाइट की हुई है विजिट या लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट आपने वेबसाइट्स को सेव किया हुआ है विच यू फ्रीक्वेंटली विजिट तो वो आपके पास शो हो रही हैं और उनकी अपडेट्स भी शो हो रही हैं. दे हैव बीन डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ थंबनेल्स. सो दीज आर डिफरेंट ways that we manage the concept of
اٹ میں آلسو بھی اسکرولنگ ونڈو جی، جس طرح فار ایگزامپل بڑا فریکوینٹلی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس کنٹریز کی آپشن ہوتی ہے، اور کنٹریز بہت زیادہ ہیں چونکہ، اور جنرلی ان کا فونٹ اگر ریڈیبل رکھنا ہے تو آپ کو اسکرولنگ کی آپشن دینی پڑتی ہے. اسی چیز کو کسی اور طریقے سے اگر آپ کرنا چاہیں تو what you can do is کہ you can create ٹیبنگ، کہ آپ نے ڈفرینٹ ٹیبس ایک گروپس بنا دیے ہیں لیٹس سے فرسٹ لیٹر کی بیس پہ، کہ جو کنٹری ایک اسپیسیفک لیٹر سے اسٹارٹ ہو رہی ہے تو وہ اس گروپ میں آ جائے گی. سو اٹ بیکمز مچ مور ایزیئر ٹو فائنڈ دا ریلیونٹ آپشن فار دا یوزر. سو دس از ہاؤ ہم تھوڑا سا یوزر کے لیے ایک ایز اور کنوینئنس پیدا کر رہے ہیں. اس میں آپ کے پاس مینیوز آ جاتے ہیں جی گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اندر. مینیوز بیسیکلی آپ کے پاس ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس افورڈنسز ہیں کسی سافٹ ویئر کی، تو ان کو آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یوزر کو کہ بھئی یہ چیزیں اس ٹائم پہ اویلیبل ہیں، اور ان کو گروپ بھی کیا جاتا ہے ڈپینڈنگ آن their ریلیونس اینڈ سملیرٹی ان their نیچر. اس میں ڈفرینٹ طریقے ہو سکتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے. اٹ کوڈ بی اے فلیٹ لسٹ، اٹ کوڈ بی اے ڈراپ ڈاؤن مینیو، پاپ اپ، کانٹیکسچوئل، کلیپسیبل بھی ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس میگا مینیوز بھی ہو سکتے ہیں جس میں کمپلیٹ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک ٹو ڈائمینشنل ڈراپ ڈاؤن مینیو کی فارم میں شو کی جا رہی ہوتی ہے، تاکہ جتنی بھی انفارمیشن آپ چوز کرنا چاہیں یا سلیکٹ کرنا چاہیں جو بھی آپ انفارمیشن وہ سلیکٹ کر سکیں. یہ ٹیمپلیٹ ہے جی آپ کے پاس. سمپل مینیو ہو سکتا ہے آپ کے پاس جس طرح جس میں ایک ہی آپشن ہو، ملٹیپل اگر دو آپشنز ہیں تو وہ اگر اسمارٹ واچ بھی شو کرانے ہیں تو اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. پھر تین کرانے ہیں تو وہ دیٹ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. تو یہ اب آپ کے پاس ڈفرینٹ آپشنز آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے ہم لوگ گروپنگ کرتے ہیں کہ جو ریلیونٹ قسم کی تھوڑی سی چیز ہوگی اس کو ایک جگہ کر دیا، جو تھوڑی سی لیٹ سے ٹیمپریچر سے ریلیٹڈ اب تین ایکشنز تھے تو ان کو ایک ونڈو میں موو کر دیا اینڈ سو آن. دین وی آلسو ہیو دس سیمپل آف کلیپسیبل مینیوز، جہاں پہ اگر آپ کمپلیٹ ڈیٹیل یا مینیو کی سب ڈیٹیلز نہیں دیکھنا چاہ رہے تو آپ اس مینیو کو کلیپس کر سکتے ہیں. دس از این ایگزامپل آف اے میگا مینیو جی. میگا مینیو کے اندر آپ کے پاس ایک ٹو ڈائمینشنل مینیو کی لسٹ ہو جاتی ہے. دیٹ جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں، سب مینیوز ہوتے ہیں، دے آر گروپ بائی دیئر نیچر. اور یہ آپ کو یہاں پہ فگر میں شو بھی ہو رہا ہے آپ کو جیسے ڈفرینٹ گروپس ہیں. اور یہ ایک اگر آپ دیکھیں تو ہر گروپ کی ایک خاص نیچر ہے جو کہ اوپر ٹاپ پہ لکھی ہوئی ہے. فرنیچر بائی روم، فرنیچر بائی ٹائپ، لائٹنگ، لائٹنگ بائی روم. تو جو بھی فریکوینٹلی یوزڈ مینیوز ہوتے ہیں یا وچ ایور مینیوز یو وانٹ دا یوزر ٹو فوکس آن، تو اور مے بی کنسیڈر ٹو کلک، تو اس کے لیے آپ ان کو ٹرو میگا مینیو کے اندر مینشن کر سکتے ہیں. ایک اور جو تیسرا کمپوننٹ ہم نے پڑھا تھا دیٹ واز آئیکونس. آئیکونس بیسیکلی پکٹوگرام کی فارم میں ایک ریپرزنٹیشن ہوتی ہے کسی بھی آبجیکٹ کی، ایک کمانڈ کی. فار ایگزامپل اگر آپ مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کمانڈ ایسوسیٹڈ ہے جو کہ بیک اینڈ پہ رن ہوتی ہے. دیٹ کمانڈ از اوپن دا کمپیوٹر. ٹھیک ہے، مائی کمپیوٹر. تو وہ جو ہے وہ اس کو مائی کمپیوٹر کی جو ڈائریکٹری ہے اس کو اوپن کر کے اس کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو شو کر دیتا ہے. اس سے پہلے جو سمپل آپ کے پاس آئیکونز آئے تھے دے ور یوزلی بلیک اینڈ وائٹ. اب جو ہے کلرز، شیڈوز، اینیمیٹیڈ، تھری ڈائمینشنل جو ان کی لک ہے وہ اس طرح کے سارے ٹیکسچرز کے ساتھ آئیکونز آ رہے ہیں which may be useful for a wide range of organizations. Usually icons are very inviting and they give the positive feeling to the user so that the user must connect with the product itself. The mapping is generally based on three different types. یا تو آپ کی سملر میپنگ ہوگی، یعنی ایک پکچر جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوگی اسی کانسیپٹ کو جو ایکچولی اپلیکیشن نے کام کرنا ہے. فار ایگزامپل اے پکچر آف فائل ٹو ریپرزینٹ آبجیکٹ فائل. پھر انالوجی بیسڈ ہو سکتی ہے کہ پکچر آف پیئر آف سیزر. سیزرز کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب کسی چیز کو کٹ کرنا ہے تو کٹ کرنے کے لیے جو ٹول یوز ہوتا ہے دیٹ از سیزرز. سو آپ نے سیزرز کو یوز کر لیا، دیٹ از انالوجیکل. اینڈ دین اٹ کوڈ بی آربیٹری. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی تھی اور آپ اس کے لیے ایک سمبل آئیکن بنانا چاہ رہے تو یو میں چوز ایکس. اگر کوئی چیز
کوئی اور خاص کام کرنا تھا تو اس کے لیے بس ایک رینڈم سا آپ نے چوز کر لی چیز اور اس کو آپ نے اس کا آئیکن بنا دیا. آئیکونس کی پھر ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں. جنرلی جو افیکٹو آئیکونز ہوتے ہیں دے آر سملر ان نیچر. فار ایگزامپل اگر کوئی چیز ریکارڈنگ کی ہے تو اس کے لیے کیمرہ یا ویڈیو کیم وغیرہ اس طرح کی چیزیں آئیکن کے اندر پریزنٹ کی جاتی ہیں. سملرلی اگر آپ ویدر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ ویدر کی ریلیٹڈ چیزیں ہو سکتی ہیں. مینی آپریشنز آر ایکشنز میکنگ اٹ مور ڈیفیکلٹ ٹو ریپرزینٹ them. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس تھوڑا سا کمبینیشن مختلف ہو جاتا ہے یا کوئی اپلیکیشن کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے تو پھر ہم کمبینیشن آف آبجیکٹس اینڈ سمبلز یوز کر لیتے ہیں ٹو ریپرزینٹ دا اوور آل آئیڈیا. اچھا اس میں ہمارے پاس یہاں پہ فگرس میں دو ڈفرینٹ اسٹائلس شو کیے گئے ہیں. ایک چیز ٹو ٹائپس آف آئیکن اسٹائلس دے دیے جس میں آپ کے پاس کلرڈ اور بلیک اینڈ وائٹ آ رہے ہیں لیکن دا اوور آل فیلنگ از اسٹل مور لائک اے 3D فیلنگ. پھر اس کے بعد آپ کے پاس فلیٹ آئیکنز آ رہے ہیں 2 ڈائمینشنل جو آپ کے پاس جس طرح کی چیز آئی فون میں یا اسمارٹ واچز کے اندر ڈسپلے ہو رہی ہے. تو دیز could be different ways of representing even the similar items.